السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اصلاح کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 89، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، یعنی جن لوگوں نے کفر اور ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کس چیز کی؟ اپنے نفس کی اصلاح۔ توبہ دراصل تزکیہ نفس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان حلق میں نہ آ جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4253۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ صحیح مسلم 6861۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا و نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دن کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اپنی رحمت سے کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کا عزم رکھنے والوں کی دلی کیفیت سے اپنی رحمت کا یقین دلایا ہے کہ اگر انسان توبہ پر آمادہ ہو سکتا ہے تو رب اس سے بھر کے اس کی گناہ معاف کر کے اس کی مغفرت کر کے اس پہ رحمت کر سکتا ہے۔ جب بھی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور وہ زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب اگلی آیت آپ دیکھیں کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اس پر ڈٹے رہے، یعنی وہ دین کو تو مذاق پھر انہوں نے بنا لیا نا، کبھی مسلمان ہو گئے کبھی اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اگلی آیت اس سے فرق ہے۔ اس آیت میں آیت نمبر 89 میں بتایا گیا تھا کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس آیت میں مرتد ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو مرتے دم تک کفر پر اڑے رہے ان کو مرتے دم تک توبہ نصیب ہی نہ ہوگی۔ قبولیت تو بہت بعد کی بات ہے، جس طرح کہ سورۃ نساء آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ترجمہ توبہ ان کے لیے نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کے لیے جو کفر پر مر جاتے ہیں کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ کر باطل کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی توبہ بھی نہیں کی، اپنے رویے کی اصلاح بھی نہیں کی، کافرانہ رویے پر بھی چلتے رہے، اصرار کرتے رہے، کفر میں آگے بڑھتے رہے، اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ان میں بدگمانیاں پیدا کی، ان میں شبہات پیدا کیے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالی، یعنی لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹایا تاکہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ ہے کفر میں آگے ہی آگے بڑھنا، تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 110 میں ترجمہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، تو وہی لوگ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، وہی لوگ گمراہ ہیں جو اس حالت میں ہوں ان کی توبہ کبھی قبول نہ کی جائے گی۔
ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اس سے مراد وہ سارے کافر ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں اپنی جانیں دیں۔ اگر وہ بالفرض ہم کر لیتے ہیں کہ بالفرض محال اگر قیامت کے دن اپنی جانیں چھڑانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہیں گے تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ایسوں کی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان ایک جاہل آدمی تھا، اس کا حال پوچھا گیا کہ وہ تو بڑا مہربان مہمان نواز، قیدیوں کو چھڑانے والا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، کیا قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ تو فرمایا نہیں۔ اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے۔ معلوم ہوا کہ کافر کی دنیاوی خیرات اور اخروی فدیہ ناقابل قبول ہے، کچھ بھی اس کے کام نہیں آنے والا، سب رائے گاہ چلا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہوتے ہیں، کافر، عیسائی وغیرہ، لیکن بڑا وہ دین کا بڑا خیرات کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہمدردی کا کام کرتے ہیں، بس وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیں جو مسلمان ہی نہیں ہوا اس کے سارے اعمال ضائع۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کا اپنے اوپر ذرا برابر بھی احسان نہیں رکھتا، جو وہ نیکیاں جو وہ نیک کام کرتے ہیں اللہ اس کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا جس کا مفہوم تھا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں ہم نے دیکھا، نہ ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ انہیں شفاعت ہی کام دے گی۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 36، اگر کافروں کے پاس زمین بھر کر سونا ہو اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور ہو، اور قیامت سے بچنے کے لیے، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینا چاہے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جہنم والوں سے کم عذاب والوں میں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا؟ یعنی پوری دنیا بھر کی بھی سونا اگر ہوگا تو وہ دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ مال، دولت، پیسہ، سونا، زیورات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سارا کچھ میں تمہیں دے دوں کہ تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے دے گا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم تر چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اور کیا مطالبہ تھا کہ مجھ سے شرک نہ کرنا، اتنا آسان کام تھا جو میں نے تجھے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 7083۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے، اللہ اس عذاب سے، اس جگہ سے بچا لے جہاں کا دردناک عذاب ہوگا اور وہاں پہ کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا جو ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ نمبر 4 دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کی جو آیات رہ چکی ہیں، جو سبق رہ چکا ہے، ان کو بھی پیچھے سے جلد کور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔